صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، عرب شریف میں جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ آج ہم طائف شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے بنو سعد کے اس علاقے میں موجود ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ میرے آقا کے بچپن کی یادیں یہاں پر ہیں۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تھا۔ یقیناً یہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عرب کے لوگوں میں ایک دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے، دائیوں کے ساتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ دودھ بھی پلائیں اور ان کی پرورش بھی اچھی آب و ہوا میں ہو۔ یہ واقعی بڑا پرکیف اور پرفضا مقام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی بچپن میں اسی مقام پر تشریف لائے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی ایک غریب عورت تھی اور میرے پاس جو جانور تھا وہ بھی لاغر تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ جاتے ہوئے فرماتی ہیں جب یہاں سے مکے، اب ذرا سوچیں کتنا راستہ ہوگا، یہاں سے ابھی بھی اگر گاڑی میں جائیں، اسپیڈ سے جائیں تو تقریباً اس مقام سے 2 گھنٹے گاڑی میں لگتے ہیں، تو اونٹ پر، کھچر پر، گھوڑے پر کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جاتے ہوئے بار بار میرا جو جانور تھا، میرا جو کھچر تھا وہ پیچھے رہ جاتا تھا، اور جب واپسی آنے لگی تو اب میرا جانور سب سے آگے۔ میرے قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور بدل لیا ہے؟ تو میں نے کہا جانور تو نہیں بدلا مگر لگتا ہے تقدیر بدل گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ نور برساتا چہرہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے۔ ابھی حلیمہ سعدیہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس کو لے کر آئی ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں جو ان کے ساتھ اس گھر میں اس مقام پر آئیں۔ گاؤں کے لوگ، یاد رہے پہلے کے زمانے میں تو لائٹس نہیں تھی، تو گاؤں کے لوگ لائٹس نہیں جلاتے تھے، چراغ رات کو نہیں جلاتے تھے، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ساری رات روشنی آتی تھی۔ گاؤں کی خواتین بی بی حلیمہ سے کہتی اے حلیمہ تمہارے گھر میں ساری رات چراغ جلتا ہے؟ تو آپ فرماتی کہ نہیں، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا، ایک نور برساتا چہرہ ہے جس کی روشنی میرے گھر کو روشن کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بدن میں بھی طاقت آ گئی، میں بھی صحت مند ہو گئی، میرے گھر کے جانور بھی صحت مند ہو گئے، بکریاں بھی دودھ دینے لگ گئیں۔ قریب ہی ایک مقام پر بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائی جاتی تھی، تو اب آپ کی جو بکریاں اس چراگاہ میں جاتی وہ فربا ہو کر، صحت مند ہو کر لوٹتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے کہ اے حلیمہ تمہاری بکریاں کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے جانور بھی وہیں بھیجیں گے، مگر ان کے جانور واپس آتے تو چونکہ یہاں اتنی گھاس پھوس نہیں ہوتی تھی، اتنا چارہ نہیں ہوتا تھا، وہ جانور تو کمزور ہی واپس آتے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ جناب فربا ہو کر، صحت مند ہو کر واپس آتی۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً شروع کے 2 سال نبی پاک علیہ السلام نے گزارے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو گروتھ تھی بچپن میں، جس تیزی کے ساتھ پیارے آقا کی نشو نما ہو رہی تھی، نارملی بچوں کی اتنی تیزی کے ساتھ گروتھ نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال نبی پاک کا سبحان اللہ بچپن یہاں گزرا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔